اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ماہنامہ ساتھی کے تمام متعلقین، آرگنائزر، ساتھی رائٹرز، ایوارڈ کے آرگنائزرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں بلایا، اور بہت شکریہ۔ آج میں کچھ دیر تک تو غلط فہمی میں رہا کہ شاید یہ کوئی خواتین کا پروگرام ہے، خواتین ہی کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اس شہر کے مردوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اب بھول گئے ہیں، کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا میری۔ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ پتہ کھلنا چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ ایک زمانے میں جب تک ہم آنکھ مچولی وغیرہ نکالا کرتے تھے، بہت بڑی تعداد مردانہ ڈبے میں موجود تھی رائٹرز کی، اور خواتین کم ہوتی تھیں، لیکن اب بالکل اس کے الٹ ہو گیا۔ اینی وے، تمام رائٹرز کو جنہوں نے آج ایوارڈ دیے اور جنہوں نے اپنی اچھی تحریریں جن پبلش ہوئیں اور اچھے میسیجز لوگوں تک پہنچائے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو مزید تاثیر دے اور مزید وہ طاقت دے کہ وہ اپنے بھرپور مثبت میسیجز لوگوں کو پہنچا سکیں۔ ایک فوجی جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ میں ابھی چند دن پہلے ایک فوجی سے ملا، اپنے تمغے دکھا رہا تھا کہ یہ میرا تمغہ 70 کی جنگ کا ہے، یہ میری 65 کا جنگ کا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، اور میں نے ان کو مبارکباد دی، ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا۔ لیکن ہم بھی جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت سے تمغے نظر آتے ہیں، میں ان پہ بڑا فخر کرتا ہوں۔ اس کا پہلا تمغہ ہے آنکھ مچولی، دوسرا تمغہ ہے نونہال، تیسرا تمغہ ہے یونیسیف کا میگزین الف اجالا، چوتھا تمغہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن پہ سہیل رانا کا پروگرام سنگ سنگ چلے، اس کے بعد اگلا تمغہ ہے روشن تارا، پھر ٹی وی چھوڑا تو میرا پروگرام ہے ہونہار، اور پھر بچوں کی کتابیں 2 آ چکی، 5 انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جانی چاہیے، اللہ کرے آ جائے۔ میں نے تتلی بھی اسی کا ایک پارٹ تھا چھوٹا سا، میں نے تو اپنی زندگی بچوں کے نام کر دی ہے، اور میں ظفر محمود شیخ صاحب کو بڑی دعائیں دیتا ہوں، جنہوں نے جب آنکھ مچولی شروع کرنا چاہا تو ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ یار کام کرنے کا شعبہ بچوں ہی کا ہے اور کوئی نہیں، اور میں نے اس پہ غور کیا اور کام کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی کام کرنے کا شعبہ بچوں ہی کا ہے۔ ہم بڑوں کو نہیں پڑھا سکتے، نہیں سکھا سکتے، لیکن ہم بچوں کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں۔ تو وہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ہم ایک عرصے سے لکھتے چلے جا رہے ہیں، رسالے بھی چھپ رہے ہیں، کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، بہت سارے کمرشل آرگنائزیشن بھی اس میں ان ہو گئی ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مثبت تبدیلی نہیں آ رہی؟ این جی اوز کا ایجنڈا آگے بڑھ رہا ہے، ایسی این جی اوز کہانیاں شائع کر رہی ہیں جو ٹیکنیکلی کہانیاں نہیں ہیں، ایک واقعاتی تسلسل ہے، اس کو اٹھا کر ڈاکومنٹ کر دیا ہے اور اسے وہ کہانی کہہ رہے ہیں، اسے بیچ بھی رہے ہیں۔ انور مقصود صاحب نے ابھی بتایا ہم بچوں سے جو رزلٹ چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں، تو اس پہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ساتھی کے تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ سوچیں۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں، میاں تنویر مکو صاحب، ایک دن انہوں نے بہت اچھی بات کی، مجھے اچھی لگی۔ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کسی ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا تم بھی اسی شعبے سے ہو؟ ہاں۔ اور تم بھی؟ ہاں۔ اور تم بھی؟ تم 8-10 لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ نہیں۔ کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر وہ کہنے لگے اپنے وزٹنگ کارڈ ایک دوسرے سے تبدیل کرو، بلا وجہ ملا کرو، چائے پہ ملا کرو، اور تم دیکھنا اگر تم ملتے رہو گے تو ایک دن کوئی بڑا کام کر لو گے۔ تو میں بچوں کے لیے کام، اور مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ جو لوگ ایک شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے۔ خواتین آپس میں ملیں، لڑکیاں آپس میں ملیں، لڑکے آپس میں ملیں، اور یہ کسی بڑے تھاٹ کے ساتھ، کسی بڑے خیال کے ساتھ، کسی کریٹیوٹی کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ کام کریں۔ آج مجھے بہت اچھا لگتا اگر میں کسی ایوارڈ لینے والی شاعرہ سے ان کی ایک اچھی نظم سن لیتا، مجھے بہت اچھا لگتا اگر آج ہم ایک کہانی بھی سنتے، اسے بھی شامل ہونا چاہیے۔ اپنے آئیڈیاز میں بھی نیا پن لانا ضروری ہے۔ ہر سال جب آپ کے ایوارڈ ہوا کریں تو ہمیں لگے کہ اس بار یہ کام نیا ہوا ہے، یہ کام نیا ہوا ہے۔ تو باتیں تو بہت سی ہیں کہنے کو،
لیکن میرا خیال ہے میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قلم کے ذریعے اس ملک کے نونہالوں، اور صرف نونہالوں نہیں، ہم نے ایک زمانے میں سروے کیا تھا تو پتہ ہی چلا تھا کہ بچوں کے جتنے رسالے ہیں یہ باجیاں اور امیاں زیادہ پڑھتی ہیں گھروں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا میسیج ڈائریکٹ بچوں کو اور ماؤں کو اور بہنوں کو بھی جاتا ہے اس پرچے کے ذریعے. تو اللہ کرے آپ اچھے پیغامات آگے بڑھاتے رہیں اور سوسائٹی کا رخ تبدیل ہو اور مثبت تبدیلیاں آئیں، اور اللہ کرے ہم کسی بڑے آبجیکٹو کو اچیو کر سکیں. میری دعائیں آپ سب کے لیے. بہت شکریہ.